بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کے حوالے سے یہ بھی باقی تو کافی موضوع آپ نے پچھلے سال بھی سماعت کیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی ہجرت کے حوالے سے، صدیق اکبر کی شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے کافی آپ نے پہلے بھی سماعت کیے تھے، لیکن آپ کے وصال کے حوالے سے بھی سماعت کریں تو اس حوالے سے 3 روایات ملتی ہیں کہ آپ کا وصال کیسے ہوا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو قلبی مرض لاحق تھا، آپ کو دل کی کوئی بیماری تھی اس وجہ سے، اور ایک روایت یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ سردی کے موسم میں میرے بابا جان نے غسل فرمایا، غسل فرمایا 15 دن تک آپ بیمار رہے، آپ کو بخار رہا، اور اسی کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کھانے میں زہر ملا کے دیا، کسی نے تحفہ بھیجا اور اس میں زہر ملا دیا۔ اب یہ روایت لکھنے کے بعد امام حاکم امام شعبی علیہ الرحمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، دنیا والوں غور کرو کہ جب اس کمینی دنیا نے امام الانبیاء کو نہ چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی، جب اس کمینی دنیا نے صدیق اکبر کو نہ چھوڑا، جب اس کمینی دنیا نے امام جعفر صادق کو نہ چھوڑا، ان کو بھی زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر دیا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی زہر دیا گیا۔ کہا جب اتنے بڑے بڑے سادات، جب اتنے بڑے بڑے اولیاء کو کمینی دنیا نے نہ چھوڑا تو وہ بندہ بڑا ہی بدبخت غافل ہے جو پھر بھی دنیا کے ساتھ دل لگائے ہوا اور آخرت کو یاد نہیں کرتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ اور قرآن میں تو دنیا بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو پھر ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ اس دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اتنی کمینی دنیا ہے، انہوں نے امام الانبیاء، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، اولیاء اعظام کو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو میں اور تو ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو اس لیے دوستی اللہ رسول کے ساتھ لگاؤ، دوستی اللہ رسول کے ساتھ لگاؤ۔ تو یہ روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں اس کے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ نہیں تھی، فرماتے ہیں اصل وجہ میں بتاتا ہوں کہ صدیق اکبر کا وصال کیسے ہوا۔ فرماتے ہیں کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، فرماتے ہیں ما زال جسمہ یجری حتی مات، فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ میں ایک طرح کی قیامت آ گئی، سارے صحابہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ حضور ہم سے چلے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں اصل یہ وجہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر کو غم مصطفیٰ تھا۔ جب حضور کا وصال ہوا کہتے ہیں دن بدن ہم نے دیکھا صدیق اکبر کمزور ہوتے گئے، صدیق اکبر کمزور ہوتے گئے، اور غم ایسی چیز ہوتی ہے یہ بندے کا جسم گوشت ختم کر دیتی ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بندہ نحیف ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں صدیق اکبر کو تو سب سے زیادہ محبت حضور سے تھی، فرماتے ہیں پہلے تھے صبح بھی حضور کو دیکھتے، دوپہر بھی، بلکہ ہر وقت احادیث پڑھ کے دیکھیں حضور اکثر فرماتے ہیں میں اور ابو بکر عمر یہاں تھے، میں نے ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر وہاں گئے، اکثر حضور نے ان کا نام لیا، اکثر حضور کے ساتھ۔ جب یہ محبوب جدا ہو گئے، وہ محبوب کہ جو سارے نبیوں کے امام ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں پیار ان کا زیادہ تھا، محبت ان کی زیادہ تھی، جب یہ محبوب جدا ہو گئے فرماتے ہیں پھر دن بدن کمزور ہوتے گئے غم مصطفیٰ کی وجہ سے کہ ہم سے حضور جدا ہو گئے، ہم سے امام الانبیاء جدا ہو گئے۔ فرماتے ہیں اصل غم مصطفیٰ تھا، اور فرماتے ہیں اسی غم مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کی وجوہات جو کتب میں درج ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وصال سے چند دن قبل اپنے گھر میں سو رہا تھا، فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اچانک کیا ہوا؟ اب دیکھنا حضور کی محبت حضرت ابوبکر صدیق تھے،
یہ تو تھی صدیق اکبر کا پیار، اب حضور کا پیار دیکھنا۔ کہتے میں اپنے گھر میں بستر میں سو رہا تھا، کیا ہوا؟ حضور کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں میری خواب میں تشریف لائے، فرماتے ہیں میرا مقدر جاگ اٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سفید رنگ کے کپڑے زیبدن کیے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے وہ چمکدار ہو گئے، ان کا رنگ فرماتے ہیں سبز ہونا شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، حضور کھڑے تھے، فرماتے میں نے حضور سے مصافحہ کیا، حضور نے فرمایا ابو بکر میرا تجھے ملنے کو بڑا ہی جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ابو بکر میں تجھے ملوں، مجھے بڑا شوق ہے کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کروں، میں تیرے ساتھ ملوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے محبوب کا یہ جملہ سنا، فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کون سا ویلا آئے، کون سی گھڑی آئے کہ میں حضور کے ساتھ مل جاؤں۔ اور حضور نے بھی فرما دیا، حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ وقت کب آئے گا جب تو میرے پاس آ جائے گا، جب تو میرے پاس آ جائے گا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگ گیا، فرماتے ہیں رو رو کے میری ہچکیاں بند گئی، فرماتے ہیں میں سو رہا تھا لیکن گھر والوں نے مجھے جگایا، کہا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں مجھے مصطفیٰ نے یاد کیا ہے، مجھے مصطفیٰ نے یاد کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور سے عشق کرتا ہے، جو حضور سے وفا کرتا ہے، حضور خبر رکھتے ہیں اس کی، حضور اس کو دیدار کرواتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ کا وظیفہ بتائیں، وظائف کتب میں لکھے ہیں یہ درود پڑھیں وہ درود پڑھیں، لیکن کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، اور مفتی امین علیہ رحمہ ہمارے استادوں کے والد گرامی، انہوں نے کتاب بھی لکھی آب کوثر، وہ فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے محبت کے ساتھ حضور پر درود پڑھتا ہے نا، ایک نہ ایک دن اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں، درود پاک کی روٹین بنائیں، اور محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ حضور کو یاد کر کے اور تصور کے ساتھ یہ کہیں کہ میں حضور کے گنبد خضرا پہ بیٹھا ہوں اور ان قریب مجھے حضور کا دیدار ہو جائے گا، اور روزانہ رات کو درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حضور خود آ کے کرم فرما دیں گے، حضور دیدار بھی کروا دیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب غور کرنا، محبت دیکھنا حضرت ابوبکر صدیق کی مولا علی کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی سے فرمایا اے علی مجھے اسی برتن میں غسل دینا جس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، جس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور کہا کہ اے میرے بھائی علی جب میرا وصال ہو جائے نا تو ایسے کرنا جس چارپائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تھا مجھے لٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے میری چارپائی رکھ دینا، اور چارپائی رکھ کے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ، یستأذن ابا بکر، حضور ابو بکر آیا ہے اور ابو بکر اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کہنا اگر روضہ انور سے آواز آئے کہ ابو بکر کو میرے ساتھ دفن کر دو تو فرمایا مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر آواز نہ آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مولا علی کہتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا ہم نے غسل دیا، غسل کے بعد ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی چارپائی کو لے گئے، حضور کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھا اور جا کے عرض کیا یستأذن ابو بکر، حضور ابو بکر اجازت طلب کرتا ہے، حضور ابو بکر اجازت طلب کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے چارپائی رکھی، روضہ انور سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، فرمایا میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو، اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہا میرے یار کو میرے ساتھ ملا دیجئے۔ اب روضہ انور سے آواز آئی تو پھر صحابہ نے، مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا مزار پر انوار بنا دیا۔ اب غور کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ کہہ رہے ہیں اے علی میرے وصال کے بعد یہ کرنا،
روضہ انور سے آواز آئے تو مجھے دفن کرنا۔ یہ باتیں کس چیز پر دال ہیں؟ یہ باتیں دلالت کرتی ہیں اس چیز پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ جو ہم صحابہ میں ہو رہا ہے، جو زمانے میں ہو رہا ہے، حضور یہ بھی جان رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور میں زندہ ہے، زندہ ہی تھے حضور، تو تبھی آواز آئی۔ اور آج بھی اگر کوئی محبت سے یہاں سے پکارے، حضور یہاں سے بھی اس امتی کی فریاد سنتے ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے، فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ سارے نبی، یہ تو حضور ہیں، باقی نبی بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں اپنے غلاموں کے حالات جانتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار تھا، تو اس لیے حضور کی آل ہو، حضور کے صحابہ ہوں، ان میں سے کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اور یہ آخری بات ہے، پھر ہم گفتگو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں، بات اپنے دلوں پہ لکھ لیں، فرماتے ہیں جو گستاخان صحابہ ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، فرماتے ہیں ان کو اپنی زندگی سے ایسے جدا کر دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دیتے ہو نا، کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اپنی زندگی سے گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، ان کو نکال کے پھینک دیجئے۔ فرماتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، کوئی لین دین نہ رکھیں، کچھ نہ ان کی مولویت دیکھیں، نہ ان کی نمازیں پڑھنا دیکھیں۔ جس نے رسول اللہ کو مانا، جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو مانا، جس نے رسول اللہ کی اہل بیت کو مانا، ہمارا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے۔ اور جو رسول اللہ کا نہیں، جو رسول اللہ کے صحابہ کا نہیں، جو رسول اللہ کی اہل بیت کا نہیں، ہم اسے اپنی زندگی سے ایسے جدا کر دیں گے جیسے دودھ سے مکھی کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی جائے وہ مجلس چھوڑ دیں، جس جگہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضور کی اہل بیت، حضور کی ازواج، حضور کے گھرانے کی، حضور کی جہاں توہین کی جائے وہ مجلس، ان لوگوں سے واسطہ چھوڑ دیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو حضور کو بھی مانے، حضور کے صحابہ کو بھی مانے، حضور کی اہل بیت کو، حضور کی ازواج کو، جیسے جیسے حضور نے کہا ویسے ویسے ان کو مانے۔ ہمارا تعلق صرف اور صرف انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔